السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم۔ وقال تعالی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، میرے عزیزوں، بچے بچیوں، پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، مسلم بھی سنیں، نان مسلم بھی سنیں، کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو۔ عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے، 5 دن 6 دن باقی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان، ایک امت کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت مہربان، رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اسے سنانے کے نہ مجھے سکت ہے، اور نہ ہی آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے۔ تو ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا،
پھر ایسے ہاتھ بڑھایا، سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاجرہ 22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ 2 کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے حاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو۔ کیا کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے، لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر وہ لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا۔ ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعن اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ
پیدل چل رہے تھے دونوں میاں بیوی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے وچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں۔ انہوں نے ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا درد ہے! آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ ہم کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پر، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ پتہ ہے، نہ دانہ ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا، اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے ہی سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا۔ میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، وہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والوں کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں۔ تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے، یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا۔ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ ہو، چھوڑ کے جاندے پہ ہو۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا، اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم 92 کے حج میں پھنس گئے۔ مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا،
جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتہ تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی۔ ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا؟ اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے۔ ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے، چھوٹا سا، اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم۔ جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا، میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے۔ تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی دونوں ماں بیٹی کی۔ تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی، انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے۔ انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے۔ وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے۔ مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا۔ یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی۔ نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا، تو دوڑ لگاتے۔ مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی۔ جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا۔ مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتھے مر جاؤں وہ اتھے مر جاؤں۔ پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں، تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا۔
عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ صدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھامیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بن۔ کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ ہی ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، راستہ عشق، عشق اشقا سے، اشقا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے، سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے، اس سے اشقا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے، عشق تے آتش ڈوہیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا، آتش ساڑے کخت کا نیرا، عشق ساڑے دل جیڑا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ ہے، لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے، تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ نیچے زور، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا۔ اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس، تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے۔ کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے، زمزم کا کوئی لنک نہیں۔ جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں، سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا، اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا، اس میں نہ مچھر ہے، نہ اس میں کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی، زمزم زمزم۔ جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد، اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد ہیں دینا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد۔ تو اس لیے
پسائی ہوئی، یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، وہ اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ، دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے، تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں تھے، انہوں نے پرندے دیکھے، وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں، انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون، ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی چشمہ، تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں، کہ آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے۔ تو ایک سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ، مل کے آؤ۔ جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا، اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی؟ اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا۔ وہ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے، کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں، تو اف نہیں کی، آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا۔ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے۔ کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دو، سینے سے لگا پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون ہے۔ کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے، ٹھیک ہے واپس۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی۔ یہ
اور اس باپ کی عمر اب 92 سال ہو چکی، 92 سال مولانا صاحب، اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں گا۔ اللہ کی مان کے دکھا دی۔ اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس میں کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا۔ عاصم کا بازو ٹوٹا، 6 سال کا تھا، اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں کرنی تھی، میں باہر نکل گیا، مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی، حالانکہ وہ اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا، وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یا بیوی کا آپس میں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہوئی، ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا تربیت دی۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ ابا کرو آپ، یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا، یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں، اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو عاصم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے، تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی، میرا بچہ برباد کر دیا انہوں نے۔ وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی، اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی۔ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا۔ ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا،
دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا، کہا بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹا الٹائیں، طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ کر۔ اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، تو کیا کیفیت؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے، یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائے، پھر چلائے۔ بعضی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئن اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہ من یشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے۔ چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو۔ ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ۔ جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ۔ سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر، اب اس کو پھیلا دو۔ ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔
تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کیے. تو بھائیو، قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے، حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا، ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے. کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب اکیلی رہ گئے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو غصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت، جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی، مرد بھی عورت میں، اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ، اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ہاں. تو وہ 10 اونٹ عبداللہ، اس نے جو کوڑا اندازی میں والے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو وہ 50 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو وہ 60 ہو گئے. مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے. 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے. تو پھر قرعہ ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرے لگائے. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. کیا تو پھر 100 اونٹ. پھر سب نے نعرے لگائے، کہا نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر کیا تو 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا، 100 اونٹ خود ذبح کیے. تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر. ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ،
تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی، اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ ڈگے تھے نا، کہاں؟ کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی۔ تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں، تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، لیکن چھری نے چلنا تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو، اور وہ کاٹتے چلی گئی کہ اجر مولی کی میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی۔ کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت۔ صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دی، ان کے جنازے بھی نہ پڑھنے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دینا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا۔ ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، عافیت مانگتے، عافیت مانگتے۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکے، تاکہ ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان بنے۔